بات کریں گے ہم گلگت بلتستان میں راکا پوشی پہاڑ پہ اس وقت جو 3 کوہ پھنسے ہوئے ہیں جو کہ بالکل بھی پروفیشنل کوہ نہیں ہے. گزشتہ 4 روز سے یہ راکا پوشی میں مشن جو انہوں نے بیسکلی سر تو کر لیا تھا لیکن موسم کی خرابی اور بہت زیادہ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے اور ان کو کوہوں میں ایک جو ہے وہ پاکستانی واجد اللہ نگری اور چیک ریپبلک کے 2 کوہ پیٹ میسک اور ساتھ میں جیک ویسک ان کے ساتھ شامل ہیں جو کہ تقریباً 6,900 میٹر کی اونچائی پر اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور یہ تینوں کوہ راکا پوشی سر کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے. تو جناب یہ سلسلہ ہوا ان کے ساتھ اور یہ دنیا کی 27ویں اور پاکستان کی 12ویں اونچی چوٹی ہے اور ابھی تک صرف کرنل شیر خان کے بعد پھنسے ہوئے واجد اللہ نگری نے سر کیا ہے. ریسکیو مشن ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا تاہم اس دوران پھنسے ہوئے کوہ کی سلامتی کی اطلاع ضرور مل گئی ہے جو کہ پہلے اسٹیپ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور بیس کیمپ تک تقریباً 400 میٹر کی رسی بھی نہیں باندھی تھی اور بتایا جا رہا ہے جس طرح سے ہم تذکرہ بھی کر چکے ہیں مدیہ بتا چکی ہیں کہ یہ پروفیشنل کوہ نہیں ہے which is very dangerous اور میرے خیال سے نہ اجازت ملنی چاہیے تھی اور نہ ان کو خود بھی جانا چاہیے تھا کیونکہ اگر اس کی اونچائی دیکھیں تو یہ 6,000 فٹ سے زیادہ کی ہے. اصغر علی پورک جو کہ ہیڈ آف ریسکیو مشن پاکستان ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اصغر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. اصغر سب سے پہلے تمہیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ریسکیو مشن جاری ہے ان 3 کوہ کو واپس لانے کے لیے اس کی اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ تھینک یو مس. ابھی تھوڑے آدھے گھنٹے پہلے ریسکیو کمپلیٹ ہو گیا ہے. پہلے جی یس ہو گیا ہے. تو پہلے روٹیشن میں مارک اور واجد اللہ بیگ کو لائیں اور دوسرے چیک کو لائیں اور گلگت پہنچ گئے ہیں وہ اور سی ایم ایچ میں ان کا علاج ہو رہا ہے. چلے جی پہلے یہ خبر تو ہم اپنے ناظرین کو آپ کے توسط سے ایک بار پھر سے پہنچا رہے ہیں کہ جناب یہ جو ریسکیو آپریشن تھا یہ کامیابی سے مکمل کر لیا گیا ہے. جو کوہ تھے ان کو پہنچا دیا گیا ہے گلگت اور وہاں پر ان کا علاج معالجہ یا ان کا چیک اپ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو یہ سب سے پہلی اور بڑی اور خوشائن بات یہ ہے کہ جو ریسکیو آپریشن ہے وہ مکمل کر لیا گیا. اسی وجہ سے کیونکہ آدھے گھنٹے پہلے جب آپ کو ٹرائی بھی کر رہے تھے تو آپ کا نمبر بھی نہیں لگ رہا تھا تو اب ہمیں اندازہ ہوا کہ اچھا آپ لوگ کہاں بزی تھے کیونکہ بالکل آدھے گھنٹے پہلے ہی ریسکیو کیا گیا ہے. تو علی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس وقت ان کو ریسکیو کیا گیا تو ان کی حالت کیسی تھی؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک کو تو سی ایم ایچ میں ٹرانسفر کیا گیا ایڈمٹ کروایا گیا. تو موسٹ پرابلی ان کو فراس بائٹ ہوئے ہوں گے کیونکہ کافی دن ہو گئے ان کو ٹریپ ہوئے ہائی الٹیٹیوڈ پہ. تو موسٹ پرابلی اب تو چیک اپ کے بعد ہی پتہ لگے گا اور جب میڈیا پہ رپورٹ آئیں گی موسٹ پرابلی فراس بائٹ کا خدشہ ہے اور اب دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک ہیں کہ کتنے سیریس ہیں. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ یہ نان پروفیشنلز ہیں ان کے پاس اجازت بھی نہیں تھی تو پھر کیسے گئے اور کس طریقے سے بغیر اجازت کوئی بھی جا سکتا ہے ایسے؟ نہیں اجازت کے بغیر جا نہیں سکتا. اصل میں تھوڑی مسٹیک ہوئی ہے ہمارے جو لوکل ٹور آپریٹر ہیں اگر وہ اپنے جی بی ٹورزم کو بتا دیتے تو جی بی ٹورزم لوکل ایڈمنسٹریشن کو بتا دیتی کہ ان کا ایگریمنٹ بروک ہو گیا ہے تو وہ پھر ان کو جانے نہ دیتے اجازت نہ دیتے کیونکہ پاکستان میں 6,500 سے میٹر سے اوپر کسی بھی پہاڑی پہ جانے کے لیے پرمٹ لینا پڑتا ہے اور باقاعدہ کلیئرنس ہوتی ہے ایجنسیز کی. تو ابھی وہ ان کا پروسیس میں تھا تو ابھی کلیئرنس نہیں ہوئی تھی. کلیئرنس جو ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں طلب کی جاتی ہیں, کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کلیئرنس کے لیے؟ یہ ایک پروسیس ہے ہماری ایجنسیز کا نادرا کے پورٹل کے تحت نا. اچھا تو اس میں ہماری ڈفرینٹ ایجنسیز ہر فارنرز کی کلیئرنس کرتی ہیں مانیٹرنگ کے لیے جو آتے ہیں اور ٹریکنگ کے لیے جو آتے ہیں جو ریسٹرکٹیڈ ایریا میں جاتے ہیں. تو وہ ابھی پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اور پھر لوکل ٹور آپریٹر سے میرا خیال ان کا ایگریمنٹ بروک ہو گیا اور وہ پاکستان میں تھے اور اس طرح وہ چلے گئے نا. اگر لوکل ٹور آپریٹر بتا دیتا ایڈمنسٹریشن کہ میرا ایگریمنٹ بروک ہو گیا ہے تو وہ ان کو اوپر ہی جانے دیتے.
تو یہ نان پروفیشنل ایک ہے جس کو آگے دیکھا جائے گا. بالکل. اور یہاں پہ صاحب میرے خیال سے یہاں پہ فائن بھی کرنا چاہیے کہ ایک تو دیکھیں اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں, اور جیسے بھی آپ نے بات کی کہ پرمٹ اور کلیئرنس جو ہے وہ درکار ہوتی ہے, اور ایک بار جب آپ دونوں مراحل سے گزر جائیں تو پھر چیک بھی رکھا جاتا ہے, آپ کی لوکیشن جو ہے اس کو بھی ٹریک کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں. انہوں نے تمام تو چیزیں نہیں کی, وہ پروسیس ان کا ابھی جو تھا وہ بھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا, یہ چلے گئے وہاں پہ پھنس کے اب ان کو واپس لے کر آئے, اور جو ریسکیو مشن بھی جو کیا جاتا ہے اس میں بھی ٹھیک ٹھاک ہیوی اماؤنٹ درکار ہوتی ہے, اس کو کرنے میں اس میں ایفرٹ درکار ہوتی ہے. تو کچھ ایکشن لیا جائے گا ان کے خلاف ایسے؟ جی میں نے کچھ ریکمنڈیشن کی ہیں کہ اگر جی بی ٹورزم کو کہ ان کو ایک تو ان سے رائلٹی فی لی جائے, اور پلس ان کو 5 سال کے لیے بین کیا جائے پاکستان میں, اور تاکہ اور اس کو میڈیا پہ پبلش کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح انلیگل کرائم نہ کرے. اور دوسرا میری ریکمنڈیشن ہے کہ الپائن کلب ان کو سرٹیفکیٹ نہ ایشو کرے, کیونکہ یہ انلیگل کرائم ہے, تو وہی پاکستان اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے انلیگل کرائم کو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ اب تک جو بظاہر ہماری اطلاعات کے مطابق صرف 2 پاکستانی ان کو سر کر پائے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنا مشکل ہے یہاں پر ٹریول کرنا؟ یہ آف کورس اس کے 2-3 روٹس ہیں, اور 2-3 روٹس ہیں, اور یہ ایک مشکل پہاڑ ہے, اور اس کا ایک رج ہے جو ان سی ایک رج ہے جو ابھی تک کلائم نہیں ہوئی. مثلا ایک روٹ ہے اس کا ابھی تک کلائم نہیں ہوا, تو یہ بہت ہی مشکل پہاڑ تھا, اور انہوں نے پتہ نہیں کس طرح اتنا رسک لے لیا جس کی وجہ سے سارا یہ معاملہ ہوا. مگر یہ ایک ڈیفیکلٹ پہاڑ ہے, 7788 میٹر پہاڑ ہے, جو بڑا مشکل پہاڑ ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. اصغر علی پورک صاحب موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ 3 کو پیما جو کہ نان پروفیشنل تھے اور راکا پوشی میں گزشتہ 4 دنوں سے پھنسے ہوئے تھے, ان کو اب سے آدھے گھنٹے پہلے ریسکیو کر لیا گیا ہے, اور ابھی جو بتا رہے تھے کہ ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے کیونکہ ان کو فروسٹ بائٹ کا شکار ہو سکتے ہیں. اور فروسٹ بائٹ بہت سارے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ فروسٹ بائٹ جب بہت سردی میں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ برف بھی پڑی ہو, جہاں پہ ٹیمپریچر کافی زیادہ حد تک مائنس میں ہو, تو وہاں پر آپ کے ہاتھ پہلے نم ہوتے ہیں, اس کے بعد ریڈ ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر جو آپ کے اندر کے جو اسکن کے ٹیشو ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کو فروسٹ بائٹ کہتے ہیں. بلڈ سپلائی آپ کی وہاں پر منقطع ہو جاتی ہے, آپ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسی کسی جگہ پر آپ جائیں تو آپ اپنے ہاتھوں کی موومنٹ کو کسی طریقے سے برقرار رکھیں, اور اگر ہاتھ نم ہو رہے ہیں تو ان کو آپ مساج کر کے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, گرم کپڑے پہنیں, اور اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پر خاص طور پر نظر رکھیں جو کہ جوتوں کے اندر ہوتے ہیں, ورنہ مسائل ہوتے ہیں. تو کچھ دنوں پہلے میں دیکھ رہی تھی شہروز جو کہ جنہوں نے ابھی جا کے ہم نے دیکھا ماؤنٹ ایوریسٹ بھی سر کیا ہے, اور پاکستان کی ینگسٹ وہ ہیں, ان فیکٹ ورلڈ ینگسٹ, بالکل ہی از اونلی 19. سو میں ان کے پاس دیکھ رہی تھی کہ جن کے پاس پراپر تمام تر چیزیں ہیں, جن کے تمام تر گیئرز ہیں, وہ کتنے ایکسپینسو ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی یہ پرٹیکولر اسپیسیفک ٹیمپریچر کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں, اور وہ ایک ایک چیز اتنی میٹر کر رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود سم ٹائمز جب مصیبت آتی ہے تو دے آر ناٹ انف, لیکن یہ کہ آپ کو کوششیں کاوشیں اپنی کرنی چاہیے. اور کوئی تو وجہ ہے کہ راکا پوشی جو ہے وہ دنیا کی ویسے تو 27ویں بلند ترین چوٹی ہے, 7888 میٹر کی اس کی ایلیویشن ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ اب تک K2 بہت سے لوگ سر کر چکے ہیں, ماؤنٹ ایوریسٹ پہ لوگ جاتے رہتے ہیں, لیکن راکا پوشی کو اب تک اتنے زیادہ پاکستانیوں نے سر نہیں کیا. میں بھی کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ پاکستان کی اگر 12ویں چوٹی ہے, دنیا کی 27ویں چوٹی ہے, تو میں بھی ہو سکتا ہے ان کی پریورٹی میں تھوڑا بہت یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فرق آ جاتا ہے. آف کورس